مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے جواب دینا ضروری رہتا ہے، شرما حضوری نہیں چلتی، جواب دینے کا زور سے۔ ایک صاحب اپنے گھر میں جاتے تھے، بولے السلام علیکم، تو چپ، کوئی جواب ہی نہیں۔ کئی مرتبہ نوٹ کرنے کے بعد میں بیوی کو بولا، ارے ہم جواب سلام کرتے ہیں، تم جواب نہیں دیتے؟ بولے ہم دل میں دیتے۔ پھر بولے بازار لاؤ، یہ کرو وہ کرو، جواب نہیں دیے تم نے، ہم نے بھی دل میں دیے۔ تو زبان سے دینا جواب، سمجھ میں آیا؟ جیسے پڑھنا قرآن کا نماز میں، اس کے لیے ہونٹ ہلنا ضروری ہے کم سے کم۔ یہ پڑھنا نہیں، یہ سوچنا ہے، اور سوچنے سے نماز نہیں ہوتی، سوچنے سے، پڑھنے سے نماز ہوتی۔ یہ سورہ حجر ختم ہو رہی ہے آج انشاءاللہ، اور آیت نمبر ہے 64۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآتیناک سبعا وآتیناک بالحق وإنا لصادقون فأسر بأہلک بقطع من اللیل واتبع ادبارهم ولا يلتفت منکم احد وامضوا حیث تؤمرون وقضینا الیہ ذلک الامر ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحین وجاء اہل المدینة یستبشرون قال ان هؤلاء ضیفی فلا تفضحون واتقوا اللہ ولا تخزون قالوا اولم ننهك عن العالمین قال هؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین لعمرك انهم لفی سکرتهم یعمہون فاخذتهم الصیحة مشرقین فجعلنا عالیها سافلها وامطرنا علیہم حجارة من سجیل ان فی ذلک لآیات للمتوسمین وانها لبسبیل مقیم ان فی ذلک لآیة للمؤمنین۔ یہ سورہ حجر ہے۔ حجر اس بستی کو کہا جاتا تھا جو حضرت صالح علیہ السلام کی بستی تھی، اور وہ لوگ پہاڑوں میں بڑے بڑے گھر بناتے تھے، اور اسی میں تذکرہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا۔ وہاں سے وہ چلے کہاں جا رہے ہو؟ کہ لوط علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں، ان کے قوم کو ہلاک کرنے کے لیے۔ ان کی قوم میں ایک بیماری تھی، ان کو عورتوں میں مزہ نہیں آتا تھا، وہ مردوں سے لطف اندوز ہونا چاہتے تھے، جس کو آج بہت سے ملک قانوناً پاس کر رہے ہیں۔ مرد مرد کے ساتھ ریلیشن شپ میں رہ سکتا ہے، شادی کر سکتا ہے۔ تو ان کا بیان چل رہا ہے کہ لوط علیہ السلام کے پاس لوگ آئے، فرشتے آئے، انہوں نے کہا تم اجنبی معلوم ہوتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے پاس وہ چیزیں لے کر آئے ہیں جس میں یہ تمہاری قوم جھگڑتی تھی، اور ہم لائے ہیں آپ کے پاس پکی بات، اور ہم سچ کہتے ہیں۔ ہم لائے ہیں آپ کے پاس پکی بات اور ہم سچ کہتے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ فرشتے کہہ رہے ہیں۔ تو اب کیا کریں؟ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، سو لے نکل اپنے گھر والوں کو کچھ رات دیر، کچھ رات رہے سے، جب رات پوری گزر جائے اور تھوڑی سی رات رہے، صبح کا تہجد کا وقت ہو، تو اس وقت کیا کرو؟ اپنی قوم کو لے کے نکل جاؤ اس بستی سے، اور تو چل ان کے پیچھے اور مڑ کر نہ دیکھے تم میں سے کوئی۔ اے لوط علیہ السلام، آپ ان کو لے کے نکل جانا، اپنی مسلمان قوم کو، اپنے گھر والوں کو، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ تمہاری قوم تمہارے ہیبت کی وجہ سے پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، عذاب والوں کو کیا دیکھنا، لہٰذا تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور چلے جاؤ جہاں تم کو حکم ہے۔ وہ کہاں جانے کا حکم تھا بتائیں گے ابھی، نکل جاؤ۔ اور مقرر کر دی ہم نے اس کو یہ بات کہ ان کی جڑ کٹے گی صبح ہوتے۔ لوط علیہ السلام کی قوم کی صبح جڑ کٹ جائے گی، ہم نے یہ بات طے کر دی۔
اور آئے شہر کے لوگ خوشیاں کرتے، وہی شریر قسم کے مرد لوگ کہ اجنبی مرد، اجنبی خوبصورت لونڈے اور خوبصورت جوان آج لوط کے گھر میں آئے ہیں، تو وہ خوشیاں مناتے ہوئے آئے۔ اور لوط علیہ السلام سمجھ گئے کہ اجنبی لوگوں کے ساتھ ان کا فعل اچھا نہیں رہتا ہے۔ تو لوط علیہ السلام نے فرمایا یہ لوگ میرے مہمان ہیں، یہ جو آئے ہوئے ہیں خوبصورت سے جوان یہ میرے مہمان ہیں، تو مجھ کو رسوا مت کرو اور ڈرو اللہ سے اور میری آبرو مت کھو۔ وہ بولے کہ ہم نے آپ کو منع کیا تھا کہ جہان کی حمایت مت کرو، لوگوں کی حمایت مت کرو، اجنبیوں کو بلاتے کیوں اپنے گھر میں، اب حمایت کرتے ہو حمایت مت کرو۔ لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ ارے میری بیٹیاں جو تمہارے گھروں میں بہویں ہیں، تمہارے گھروں میں بیویاں ہیں، یہ میری بیٹیاں حاضر ہیں اگر تم کو کچھ کرنا ہے۔ قسم ہے تیرے جان کی، تیری جان کی، اللہ کے رسول سے فرما رہے ہیں اللہ تعالی لعمرک، قسم ہے تیری جان کی کہ وہ تو اپنی مستی میں مدہوش تھے۔ پھر آ پکڑا ان کو چنگھاڑ نے سورج نکلتے وقت، صبح کے وقت تہجد سے شروع ہوا عذاب اور سورج نکلتے وقت تک چلتا رہا۔ آ پکڑا ان کو چنگھاڑ نے، ایک آواز، چنگھاڑ کا مطلب ہے ایک آواز کا عذاب تھا۔ اللہ کے لیے کتنا آسان، ایک آواز، ایک مخلوق سے آواز نکلوا دے اور وہ مر گئے۔ پھر کر ڈالی ہم نے وہ بستی اوپر تلے، یوں اٹھایا بستی کو اوپر لے گئے اور پھر پلٹ دیا اور برسائے ان پر پتھر کنگ کر کے، اوپر سے پتھر برسے ہیں کنگ کر کے۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں دھیان کرنے والوں کے لیے جو دھیان دیتے ہیں، اور وہ بستی واقع ہے سیدھی راہ پر، البتہ اس میں نشانی ہے ایمان والوں کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی اعزاز و اکرام کیا ہے اللہ نے، اور وہ کیا ہے؟ لعمرک، آپ کی عمر کی، آپ کی جان کی قسم۔ کون کھا رہا ہے؟ اللہ قسم کھا رہا ہے۔ کس کی جان کی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی قسم کھا رہا ہے۔ قسم ہمیشہ کسی محتم بالشان اور بڑی چیز کی کھائی جاتی ہے، اسی لیے کہتے ہیں تیری قسم، تیرے سر کی قسم، یعنی میرے نزدیک تیری جان، تیرا سر بہت عظیم ہے، اب میں تیری قسم کھا رہا ہوں تو بھی تجھے یقین نہیں آ رہا ہے۔ تو قسم بھاری چیز کی کھائی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی حیات کی، زندگی کی قسم کھائی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات و کائنات پہ کسی کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزت و مرتبہ عطا نہیں فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی رسول، پیغمبر یا کسی فرشتے کی زندگی کی قسم کبھی نہیں کھائی، اور اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اور ان کی حیات کی قسم کھائی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی اعزاز و اکرام ہے۔ ایک علامہ اقبال کا شکوہ ہے اور ایک نامعلوم شاعر کا شکوہ ہے، اس نے حضور کی ذات کی عظمت بیان کرنے کے لیے دوسروں کے ساتھ اللہ کے سلوک کو بیان کرتے ہوئے شکایت کی ہے، ذات لا پرواہ ہے مولا تجھ کو پرواہ ہی نہیں، مرنے والا مر گیا تو نے تو پوچھا ہی نہیں، چاہ میں یوسف گرا کہلایا لوگوں کا غلام، بک گیا بازار میں تو نے خریدا ہی نہیں، تشت میں رکھا گیا جب کاٹ کر یحییٰ کا سر، کیسے آنکھیں پھیر لی جیسے کہ دیکھا ہی نہیں، جیسے کہ دیکھا ہی نہیں۔ اور طور پر موسیٰ نہ آ تو جلوہ میرا دیکھنے، اور محمد سے کہا کہ تجھ سے پردہ ہی نہیں۔ اور بیچ میں ایک شعر ہے، پیٹ میں مچھلی کے یونس نے کہا جب العما، کیسے بیٹھا سن رہا تھا جیسے سنتا ہی نہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تجھ سے پردہ نہیں، آ جاؤ۔ تو آپ کی عمر کی قسم کھائی اللہ نے، یہ آپ کی عظمت کی دلیل ہے۔ اب غیر اللہ کی قسم کھانا کیسا ہے یہ مسئلہ سمجھ لو، تیری قسم، اس کی قسم، اس کی قسم،
یہ قسمیں جو کھائی جاتی ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ کسی انسان کے لیے جائز نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسما نام اور صفات کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھائے، جائز نہیں، کیونکہ قسم اس کی کھائی جاتی ہے جس کو سب سے زیادہ بڑا سمجھا جاتا ہے، اور ظاہر ہے سب سے زیادہ بڑا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہو سکتا ہے، تو اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھا سکتے ہیں۔ مسلمان عمل میں، ایمان میں کتنا کمزور ہو گیا۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ماؤں، اپنے باپوں اور بتوں کی قسم نہ کھاؤ، اللہ کے سوا کسی کی قسم نہ کھاؤ، اور اللہ کی قسم بھی صرف اس وقت کھاؤ جب تم اپنے قول میں سچے ہو۔ جھوٹ پر اللہ کی قسم مت کھاؤ اور مہا پاپ ہو جائے گا۔ اور صحیحین میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر ابن خطاب کو دیکھا، اتنے بڑے صحابی ہیں، کہ اپنے باپ کی قسم کھا رہے تھے، میرے باپ کی قسم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پکار کر، چلا کر سب کو سبق سنانے کے لیے فرمایا، خبردار رہو، اللہ تعالیٰ باپوں کی قسم کھانے سے منع کرتا ہے، جس کو قسم کھانا ہو اللہ کا نام لے کر کھائے، ورنہ خاموش رہے۔ لیکن یہ مسلمان ایسا ہے کہ اللہ چھوٹا بن گیا، اس کے نزدیک ماں بڑی بن گئی، باپ بڑا بن گیا، سمجھ میں؟ محبوبہ بڑی ہو گئی، بیوی بڑی ہو گئی، سر کی قسم، تیرے سر کی قسم۔ لیکن یہ حکم عام مخلوقات کے لیے ہے۔ اللہ جل شانہ خود اپنی مخلوقات میں سے مختلف چیزوں کی قسم کھاتے ہیں، کبھی رات کی قسم، کبھی چاند کی قسم، کبھی سورج کی قسم۔ یہاں اللہ کے رسول کی جان کی قسم، یہ ان کے لیے مخصوص ہے۔ ہر چیز کی قسم کھا سکنا یہ اللہ کے لیے مخصوص ہے۔ سمجھ میں آیا؟ کیوں؟ مالک کا کوئی مالک نہیں، مشہور ہے نا، یہاں بھی ایسا ہے، خالق کا کوئی خالق نہیں ہے۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، 17واں پارہ۔ اللہ سے کبھی کوئی نہیں پوچھ سکتا، لیکن اللہ سب سے پوچھ سکتا ہے، جس کا مقصد کسی خاص اعتبار سے اس چیز کا اشرف اور عظیم النفع ہونا بیان کرنا ہے۔ رات کی قسم، سورج کی قسم، تو ایک اللہ اس کی عظمت بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اور عام مخلوق کو غیر اللہ کی قسم کھانے سے روکنے کا جو سبب ہے کہ اللہ کے سوا مخلوق کسی کی قسم نہیں کھا سکتی، وہ یہاں موجود نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں اس کا کوئی امکان ہی نہیں کہ وہ اپنی کسی مخلوق کو سب سے بڑا اور افضل سمجھے۔ اللہ کے لیے مخلوق ہے، سب چھوٹے ہیں، کیونکہ علی الاطلاق بڑائی تو صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو قسم کھانے میں احتیاط برتیں۔ یہاں ایک اور چیز ہے، آج کل مولانا لوگ اور آج کل ذمہ دار لوگ بہت قسمیں کھا رہے ہیں بیان میں، صرف اس لیے کہ میری بات کا وزن بیٹھے۔ اللہ کی قسم، قسم اللہ کی، بالکل غلط، اس لیے کہ دوسری حدیثوں میں آیا ہے زیادہ قسم کھانے والا جھوٹا ہوتا ہے، زیادہ قسم کھانے والا۔ تو آپ اپنی بات میں وزن کسی اور اعتبار سے بھی پیدا کر سکتے ہیں نا، قرآن کی دلیلوں سے، احادیث کے حوالوں سے آپ اپنی بات کو مضبوط بیان کرو نا۔ لیکن آپ اپنی بات کا وزن بٹھانے کے لیے صرف قسم 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 قسم، تو وہ جتنا بھی بڑا بزرگ ہو غلط کر رہا ہے۔ جن بستیوں پر عذاب نازل ہوا ان سے عبرت حاصل کرنا چاہیے، جن بستیوں پر عذاب نازل ہوا ان سے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ وہ بستیاں کہاں ہیں؟ جو عرب سے شام تک جانے والے راستے پر ہیں، عرب سے شام تک، جیسے سعودیہ سے نکلے شام کو جا رہے ہیں، تو یہ بستیاں اردن کے علاقے میں، جارڈن کے علاقے میں پائی جاتی ہیں۔ اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا، میں اہل بصیرت کے لیے اللہ تعالیٰ، اس میں اہل بصیرت کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی بڑی نشانیاں ہیں۔ وہاں جا کے مزے نہیں مارنا ہے جن پر عذاب آیا، وہ دیکھ کر عبرت پکڑنا ہے۔ ایک دوسری آیت میں ارشاد ہے، لم تسکم من بعدہم الا قلیلا، کہ ان کو اجاڑنے کے بعد پھر ان بستیوں میں کوئی آباد نہیں ہوا، وہ اجڑ گئی۔ الا قلیلا، کو ایک آدھ بستی آباد کی ہوگی اللہ نے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان مقامات سے گزرے ہیں تو آپ پر ایک ہیبت طاری ہوتی تھی، آپ کا سر مبارک جھکا ہوا ہوتا تھا، اپنی سواری کو ان مقامات میں تیز کر کے جلدی پار ہو جایا کرتے تھے۔ ہم تو ویڈیو شوٹنگ کرتے ہیں وہاں جا کر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل نے یہ سنت قائم کر دی کہ جن مقامات پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ہے ان کو تماشا گاہ بنانا بڑی سخت قلبی ہے،
بلکہ ان سے عبرت حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ وہاں پہنچ کر اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو حاضر سمجھے اور اس کے عذاب کا خوف اپنے اوپر طاری کرے۔ لوط علیہ السلام کی بستیاں جن کا تختہ الٹا گیا، قرآن کریم کے ارشاد کے مطابق عرب سے شام کو جانے والے راستے پر اردن کے علاقے میں آج بھی مقام سطح سمندر سے کافی گہرائی میں ایک عظیم صحرا کی صورت میں موجود ہے۔ ہر جگہ ریلوے اسٹیشن پر آپ کو سمندری سطح لکھی ہوئی ہو کہ سمندری سطح سے اتنے میٹر اوپر ہے، سمجھ میں اتنے فٹ اوپر ہے، تو اس کا الٹا ہے، یہ سمندری سطح سے نیچے ہے، سمندری سطح اوپر ہے چاروں طرف، اور یہ صحرا جو ہے لوط علیہ السلام کی قوم پر جہاں عذاب آیا وہ نیچے نیچے ہے، گہرائی میں عظیم صحرا کی صورت میں موجود ہے۔ اس کے بہت بڑے رقبے پر ایک خاص قسم کا پانی دریا کی صورت اختیار کیے ہوئے یوٹیوب پر بھی آپ کو دیکھنے مل جائے گا۔ اس پانی میں کوئی مچھلی، مینڈک وغیرہ جانور زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اسی لیے اس کو بحر میت کہتے ہیں، مردار سمندر، اور بحر لوط کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اور تحقیق سے معلوم ہوا کہ در حقیقت اس پانی میں پانی کے اجزاء کم، تیل کے اجزاء زیادہ ہیں۔ پانی کم ہے اور تیل زیادہ ہے، اس لیے اس میں کوئی دریائی جانور زندہ نہیں رہ سکتا۔ آدمی ایسا جب جاتا ہے تو ڈوبتا نہیں، اوپر ہی تیرتا رہتا ہے۔ آج کل آثار قدیمہ کے محکمہ نے کچھ رہائشی عمارتیں وہاں بنا دی، اس پکنک پوائنٹ بنا دیا اس کو، لیکن ہم کو یہی کوشش کرنا ہے کہ وہاں مزے لینے، تماشے کرنے کے بجائے عبرت کی نگاہ سے دیکھیں اور جلدی سے گزرے اور اللہ کے عذاب سے پناہ پکڑے اللہ کی۔ اگلی آیتیں ہیں 78 سے لے کر 86 تک۔ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ۔ اور تحقیق کے بن کے رہنے والے گناہگار، بن کے رہنے والے گناہگار تھے، سو ہم نے بدلہ لیا ان سے، اور یہ دونوں بستیاں واقع ہیں کھلے راستے پر، اور بے شک جھٹلایا ہجر والوں نے رسولوں کو، اور دی ہم نے ان کو اپنی نشانیاں، تو رہے ان سے منہ پھیرتے نشانیوں سے، اور تھے کہ وہ تراشتے تھے پہاڑوں کے گھر اطمینان کے ساتھ، پھر پکڑا ان کو چنگھاڑ نے، چلانے نے، صبح ہونے کے وقت پھر کام نہ آیا ان کے کچھ کمایا ہوا، اور ہم نے بنائے نہیں آسمان اور زمین اور جو ان کے بیچ میں ہے بغیر حکمت کے، سب کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا، اور قیامت آنے والی ہے، بے شک کنارہ کیجیے آپ، اچھی طرح کنارہ کرنا، آپ کا رب جو ہے وہی ہے پیدا کرنے والا خبردار۔ اصحاب ایکا اور اصحاب حجر، بن والے، شعیب علیہ السلام کی امت تھی، جنگل والے، یہ بڑے ظالم تھے، تو ہم نے بستیاں، ہم نے ان سے بھی بدلہ لیا، ان کو بھی عذاب سے ہلاک کر دیا، اور دونوں قوم کی بستیاں صاف سڑک پر واقع ہیں اور شام کو جاتے ہوئے راہ میں نظر آتی، اور حجر ایک ہے حجر، وہ ہے پتھر، حجر والوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا، صالح علیہ السلام کی قوم تھی، ان کو جھٹلایا۔ ایکا بن یعنی گھنے جنگل کو کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ مدین کے پاس ایک جنگل تھا، شعیب علیہ السلام مدین کی طرف بھیجے گئے تھے اور یہ بن بھی وہی تھا، تو بن والے بھی نبی حضرت شعیب ہیں اور یہ مدین والے بھی، اس لیے ایکا اصحاب مدین ہی کا لقب ہے، یہ تو بعض لوگوں نے کہا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اصحاب ایکا اصحاب مدین دونوں الگ الگ ہیں، الگ قومیں تھی، ایک ہلاک ہوئی، اس کے بعد شعیب علیہ السلام کو دوسری قوم کی طرف بھیجا گیا، یہ بات طے ہے،
کہ دونوں کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ان مدین و اصحاب الایکۃ امتان بعث اللہ تعالی الیہما شعیبا، یہ دو قومیں تھیں، ایکا والے اور حجر والے، اور دونوں کی طرف شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ حجر ایک وادی ہے جو حجاز و شام کے درمیان واقع ہے، اس وادی میں قوم سمود آباد تھی۔ یہاں آپ کو تسلی دی گئی ہے، اب سورت کے ختم پر اسی عناد مخالفت کے بارے میں آپ کی تسلی کا بیان آ رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے، کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کے عناد و خلاف سے غم نہ کیجیے۔ آپ یہ جو آپ کی مخالفت کرتے ہیں، قوموں کی بات سنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کی فکر نہ کریں، فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، کنارہ کریں اچھی طرح، یعنی یہ جو ظالم لوگ ہیں، ستانے والے ہیں، ان سے ذرا بچ کے رہیں، وہ بھی اچھے طریقے، ناراضگی کے ساتھ نہیں۔ اور قیامت کے دن ان کی پکڑ ہو جائے گی۔ آپ کوئی شکوہ شکایت نہ کیجیے، برداشت کیجیے۔ مسلمانوں کو بھی ناموافق حالات میں برداشت سے کام لینا چاہیے۔ آگے آیت ہے 87 سے لے کر 99 تک، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اور ہم نے دی ہیں آپ کو 7 آیتیں وظیفہ اور قرآن بڑے درجے کا ہم نے آپ کو دیا ہے۔ مت ڈالیے اپنی آنکھیں ان چیزوں پر جو برتنے کو دی ہم نے ان میں سے کئی طرح کے لوگوں کو، اور نہ غم کھائیے ان پر، اور جھکائیے اپنے بازو ایمان والوں کے واسطے، اور فرما دیجئے کہ میں وہی ہوں ڈرانے والا کھول کر، جیسا ہم نے بھیجا ہے ان بانٹنے والوں پر جنہوں نے کیا ہے قرآن کو بوٹیاں یعنی ٹکڑے ٹکڑے۔ تو قسم ہے تیرے رب کی کہ ہم کو پوچھنا ہے ان سب سے، اللہ پوچھیں گے ضرور جو کچھ وہ کرتے تھے۔ تو سنا دیجئے کھول کر جو آپ کو حکم ہوا، اور پرواہ نہ کر مشرکوں کی، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، بس ہم ہیں آپ کی طرف سے ٹھٹے کرنے والوں کو، یعنی ہم کافی ہو جائیں گے وہ مذاق والوں جو کہ ٹھہراتے ہیں اللہ کے ساتھ دوسرے کی بندگی، تو عن قریب معلوم کر لیں گے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جی رکتا ہے ان کی باتوں سے، اور دکھتا ہے، رکتا ہے اور دکھتا ہے۔ تو یاد کیجئے خوبیاں اپنے رب کی، اور ہو سجدہ کرنے والوں سے، اور بندگی کیے جائیے اپنے رب کی جب تک آئے آپ کے پاس یقینی بات۔ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا متن اور خلاصہ ہے۔ یہ جو ابھی کہا ہم نے دی آپ کو 7 آیتیں وظیفہ، یہ سورہ فاتحہ کے بارے میں ہے۔ اور سورہ فاتحہ کو قرآن عظیم کہنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ سورہ فاتحہ ایک حیثیت سے پورا قرآن ہے، کیونکہ اصول اسلام سب اس میں سموئے ہوئے ہیں۔ محشر میں سوال کس چیز کا ہوگا، اللہ قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے پوچھیں گے ضرور۔ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یہ سوال کس معاملے کے متعلق ہوگا؟ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ کے متعلق سوال ہوگا۔ آپ نے فرمایا ہمارے نزدیک اس سے مراد اس عہد کو عملی طور پر پورا کرنا ہے جس کی علامت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ ایک ہیڈنگ ہے، لیکن اصل اس کے اندر
ایمان ہے پورا، اس کے متعلق اللہ پوچھیں گے۔ محض زبانی قول، سنیے اچھی طرح، محض زبانی قول مقصود نہیں، کیونکہ زبان سے اقرار تو منافقین بھی کرتے ہیں، منافق بھی کلمہ پڑھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر بھی وہ جہنم میں جائیں گے اور جہنم کے نچلے درجے میں ہوں گے۔ تو معلوم ہوا اگر ہم بھی خالی زبان سے کہتے رہے تو ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ پھر کون سا ایمان ہمارے اندر ہونا چاہیے؟ حضرت حسن بصری نے فرمایا ایمان کسی خاص وضع و حیت بنانے سے اور دین محض تمنا کرنے سے نہیں بنتا۔ سنو اچھی طرح، ٹوپی پہن لی، پھیٹا پہن لیا، داڑھی پہن لی، داڑھی رکھ لی، اور اسی طریقے پر ہم نے جبہ پہن لیا، جو مسلمان پیشوا اور مسلمان دیندار لوگوں کی علامتیں ہم نے وہ رکھ لیا، تو کیا ہم مسلمان بن گئے، مومن بن گئے؟ تو حسن بصری کہہ رہے ہیں آج کل کے کوئی مولانا ہو تو بولیں گے یہ مسلک کا ہے، ہم نہیں مانتے وہ مسلک کا، ان کا کوئی مسلک نہیں، ان کا خالی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والا مسلک تھا، تابعی تھے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایمان کسی خاص وضع، یہ ٹوپی، یہ داڑھی اور یہ جبہ، کسی خاص وضع و حیت بنانے سے اور دین محض تمنائیں کرنے سے نہیں بنتا، یہ مسلمان نہیں بنتا، بلکہ ایمان اس یقین کا نام ہے جو دل میں ڈال دیا گیا ہو۔ ایمان کس کا نام ہے؟ دل میں ڈالے ہوئے یقین کا نام ہے، اور اعمال نے اس کی تصدیق کی ہو۔ اب وہ دل میں ایمان ہے کہ نہیں کیسے پتہ چلے گا؟ مسلمان کا عمل بتائے گا، اپنی جگہ روزہ ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور اسی طریقے پر معاشرت ہے، یعنی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک ہے، اچھی طرح رہنا ہے، ذات اور ہاتھ اور بات سے نقصان نہیں پہنچانا ہے کسی کو، یہ عمل تصدیق کرے گا کہ ایمان اندر ہے کہ نہیں اس کے۔ لین دین کے اندر سچائی ہے، امانت داری ہے، لے کر دینا معلوم ہے، جھوٹ سے بچتا ہے، اور سڑا ہوا آم نہیں دیتا، ہاں سڑا ہوا آم نہیں دیتا، پانی مار کے سبزی ترکاری کا وزن نہیں بڑھاتا۔ سمجھ میں آیا؟ گوشت کے اندر جو 8-10 کلو جانوروں کا، کتے بلیاں کا حق ہے، وہ پیسے سے بیچ کر انسانوں کے پاس نہیں کھپاتا، ڈبل بددعا قصائی نہیں پاتا۔ ایک بددعا تو وہ جانوروں کی جن کا حق مار کے بیچا، دوسری بددعا یہ انسانوں کی جن کو چھیتڑے پیسے سے بیچا، ہڈیاں بیچا، ادھر بھی بددعا ادھر بھی بددعا۔ تو معاملات میں اس کا عمل بتلائے گا کہ ایمان اندر ہے کہ نہیں۔ سمجھ میں آیا؟ ہاں بھائی یہ دیکھو یہ آم ہے، تھوڑا یہ سڑا ہوا ہے، یہ گوشت ہے ذرا ہڈی چھیتڑے زیادہ ہے، میں 200 روپے سے بیچ رہا تھا، تمہارے سے خالی میں 150 روپیہ لے رہا ہوں، بول کے دینا بابا، یہ کپڑا ہے، تھان کے اندر تم کو دکھے گا نہیں، یہ کپڑا یہاں پر مار کھایا ہوا ہے، اگر یہ بھی لے رہے ہو ساتھ میں تو اتنے پیسے کم ہو جائیں گے۔ میں میری ہوٹل اور ڈھابے میں بیٹھتا ہوں کبھی کبھی، اور بیٹھنے کے بعد کیا بات ہے، بولے وہ گوشت گلا نہیں ہے، میں نے کہا کتنا بل ہوا؟ بولے 200 روپیہ بل ہوا، 100 روپیہ لو ان کا، 100 روپیہ معاف، اور معاف کرنا بابا ہمارے لوگوں نے گوشت نہیں گلایا۔ بات سمجھے گے نہیں؟ جو بولتا ہے آدمی وہ کر کے بتاوے، جو بولتا ہے۔ تو یہ دیکھو، اس کو غور سے سنو کہ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں ایمان کسی خاص وضع و حیت کا اختیار کرنا اور تمنائیں کرنا میں پکا مسلمان بن جاؤں، اس سے ایمان نہیں آتا، دین نہیں بنتا، بلکہ ایمان اس یقین کا نام ہے جو دل میں ڈال دیا گیا ہو اور اعمال نے اس کی تصدیق کر دی ہو۔ ہاں بھائی، یہ آدمی جو کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو معاشرت کا عمل ہے اور معاملات کا عمل ہے، بیوی بچوں کے ساتھ رہنا ہے، ان کا حق ادا کرنا ہے، ان کی تکلیفوں کو برداشت کرنا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ پڑوسیوں کو ستانے سے رکنا ہے، کہیں بھی 2 ویلر 4 ویلر کھڑے کر دیے، لوگوں کے راستے بلاک کر دیے، قربانی آئی ہے ادھم مچا رہے ہیں، لوگوں کے سامنے ساری مینگنیاں پھیلا رہے ہیں، اور اچھا گوشت کاٹ لیا ہے اور چلتے چلتے وجڑی پھینک دی ہے، اب بدبو سے وہاں کے رہنے والوں کا جینا حرام ہو رہا ہے۔
تو آپ تفصیلات میں جائیں گے تو کہہ رہے ہیں کہ عمل تصدیق کرے گا کہ ایمان اندر ہے کہ نہیں. تو دوستو اس کی فکر ہونا چاہیے میرے اندر ایمان ہے کہ, جیسا کہ ایک حدیث میں حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے گا وہ ضرور جنت میں جائے گا. لا الہ الا اللہ سے مراد ہمارے زمانے میں محمد رسول اللہ بھی ہے, چونکہ لا الہ الا اللہ ہر نبی کے ساتھ تھا, نبی کا نام آگے بڑھ جاتا تھا, اس لیے لا الہ الا اللہ کو عام رکھا ہے. ورنہ ہمارے زمانے میں جب بھی بولا جائے گا تو محمد الرسول اللہ پر کلمہ کمپلیٹ ہوگا. سمجھ میں آیا؟ تو فرمایا جو شخص اخلاص کے ساتھ دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا وہ ضرور جنت میں جائے گا. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ اس کلمے میں اخلاص کا کیا مطلب ہے؟ اخلاص کا مطلب کیا ہے, کیسے پڑھنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ کلمہ انسان کو اللہ کے حرام کیے ہوئے چیزوں باتوں اور ناجائز کاموں سے روک دے گا تو یوں کہا جائے گا کہ یہ اخلاص کے ساتھ اس نے پڑھا ہے. اور اگر ماشاءاللہ اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے, چوری بھی ہے, جوا ڈاکہ بھی ہے, اور امانت میں خیانت بھی ہے, اور گالم گلوچ بھی ہے, پڑوسی کو ستانا بھی ہے, قرضے ڈبانا بھی ہے, اور بیوی کو کمتر اور حقیر سمجھنا ہے, اور اسی طریقے پر نمازیں بھی زندگی میں نہیں ہیں, اور ساتھ میں ہمارے جو ہے قرضوں کے بعد لینے کے بعد دینا معلوم نہیں ہے, اور لوگوں کے بغض زبردستی, بھائی سے جلن اور اس سے جلن, اور امام صاحب سے جلن اور فلانے صاحب سے جلن, زبردستی کی جلن, کوئی لینا نہ دینا, تو پھر یہ کلمہ اخلاص سے نہیں پڑھا گیا. تھرمامیٹر اپنے ہاتھ میں, تبلیغ و ارشاد میں تدریج بقدر استطاعت, جتنا ہو سکے آہستہ آہستہ لوگوں میں دین لانا چاہیے تاکہ وہ بیچارے پریشان نہ ہو جائے. آگے اللہ فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دینے کے لیے انا کفیناک المستہزئین. میں جن لوگوں کا, اس میں جن لوگوں کا ذکر ہے ان کے لیڈر 5 آدمی تھے اس ٹائم. کتنے آدمی تھے حضور کے زمانے میں خاص؟ ایک عاص ابن وائل, اسود ابن مطلب, اسود ابن عبد یغوث, ولید ابن مغیرہ, حارث ابن طلاطلہ. یہ پانچوں معجزانہ طور پر ایک ہی وقت میں جبرائیل علیہ السلام کے اشارے سے ہلاک ہو گئے, کیونکہ اللہ نے فرمایا تھا یہ جو مذاق کرتے ہیں, آپ کا ٹھٹا اڑاتے ہیں نا, ہم ان کے لیے کافی ہیں. تو ایسا کہ ایک جھٹکے میں 5 کو ہلاک کر دیا. اس واقعے سے تبلیغ و دعوت کے معاملے میں یہ حاصل ہوا کہ اگر انسان کسی ایسے مقام یا ایسے حال میں مبتلا ہو جائے کہ وہاں حق بات علی الاعلان کہنے سے لوگوں کو تو فائدہ نہیں, اپنی جان کو نقصان ہے, تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ خاموش ہو جانا چاہیے. ایسی حالت میں یہ کام خفیہ طور پر کرنا بھی درست اور جائز ہے. البتہ جب اظہار اعلان کرنے کا موقع آ جائے, قدرت آ جائے, تو پھر کوتاہی نہ کی جائے, ہم آپ کے دشمنوں کے لیے کافی ہو جائیں. اب اللہ آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَلَقَدْ نَعْلَمُ, ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کا دل تنگ ہوتا ہے ان کے طعنوں سے, ان کی باتوں سے, ان کے برے القاب سے, آپ کا دل تنگ ہوتا ہے. تو اب اللہ تبارک و تعالی نے بتلایا اس کا علاج کیا ہے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ, کہ آپ کا دل کیا ہے؟ تنگ ہوتا ہے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ, ہم جانتے ہیں کہ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ, کہ آپ کا دل رکتا ہے, تنگ ہوتا ہے ان کی باتوں سے. دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت, جب کوئی چڑھائے گا تو چڑھیں گے, انسان ہے. تو اب علاج بتلایا ہے. آج کے زمانے میں مسلمانوں کی جتنی ڈائلاگ بازی چل رہی, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, توڑ دیں گے, نکال دیں گے, یہ کر دیں گے, اس میں آپ کے لیے بھی یہی نصیحت ہے. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. اس کا علاج یہ ہے کہ یاد کیجئے خوبیاں اپنے رب کی, اور سجدہ کرنے والوں میں ہو جائیے. یعنی اللہ کا ذکر بڑھا دو. اللہ کا ذکر کیا کر دو؟ جب لوگ تانے دینے لگے, ستانے لگے, مسلمانوں کو ایسا کر دیں گے, اسلام کو وہ کر دیں گے, تو کیا کرو؟ اللہ کا ذکر بڑھا دو, اللہ کی تسبیح بڑھا دو, اللہ کی خوبیاں خوب یاد کرو, بیان کرو, اور سجدے بڑھا دو. کیا بڑھا دو؟ یہ علاج ہے. اللہ کے نبی کو اللہ بتا رہے ہیں, یعنی ہم کو بھی بتا رہے ہیں. ہم ٹینشن نہ لیں, وہ اپنا کام کریں گے, ہم اپنا کام کریں. وَاعْبُدْ رَبَّكَ, اور بندگی کیجیے اپنے رب کی.
کب تک کرنا ہے یہ؟ حتی یأتیک الیقین، جب تک آپ کے پاس یقینی بات نہ آ جائے، اور یقینی بات موت ہے۔ کیا ہے بولو؟ اس لیے آپ کے پاس یقینی بات آئے گا، ترجمہ ہے آپ کو موت آ جائے، موت تک کہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اور ایک فائدہ یہ ہے کہ جب اللہ کی عبادت میں اور ذکر میں بندہ لگتا ہے تو دنیا ہی میں سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ یہاں ہوئی ہے ہماری سورہ حجر مکمل، اس کے بعد 14واں پارہ ہے سورہ نحل، یہ بھی 14ویں پارے میں تھا تھوڑا، اب سورہ نحل اس کے بعد ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا ربنا یا سیدنا یا مولانا و یا غایت رغبتنا یا خالق انفسنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، قدم قدم پر نصرت فرما، مدد فرما، اپنا فضل اپنی تائید شامل حال فرما۔ ہم کمزور ہیں، ہمیں قوت عطا فرما، اپنی قرآن سے جڑنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، لوگوں کو جوڑنے بلانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ الیکشن کا پیریڈ عافیت کے ساتھ گزار دیں۔ اے اللہ مسلمانوں کے بول بدل گئے ہیں، تو نے باطل کو اتنی طاقت دے دی ہے اور اتنی مرتبہ ان کی تدبیر، ان کی سازشوں میں کامیاب ہونے دیا ہے کہ اب مسلمان اخیر میں آ کر یہ کہتا ہے کہ ان کی بہت مضبوط سیٹنگ ہے اور کوئی ان کو ہرا نہیں سکتا۔ اور ہمارا یقین ہے کہ دنیا میں آج تک لاکھوں مرتبہ اس سے بڑے بڑے باطل آئے، ان کی سیٹنگیں ان کی سیٹنگ سے زیادہ طاقتور تھی، لیکن تمام سیٹنگوں کو آخر تیری سیٹنگ نے فیل کر دیا۔ اے اللہ اس مرتبہ بھی ایسا کرشمہ بتلا دے۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔